كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، دوستوں، معززہ ماؤں اور بہنوں، دنیا میں آنے والا ہر انسان کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں ٹھہرتا ہے اور پھر ایک دن وہ آتا ہے جب اس دار فانی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. دنیا کی زندگی اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک طالب علم کمرہ امتحان میں جب داخل ہوتا ہے تو ایک مخصوص وقت کے لیے اسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے اور ایک صاف کاپی اس کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے. اب اس طالب علم کی مرضی ہے کہ اپنے اس وقت کو وہ خالی بغیر کچھ لکھے وہ وقت کو گزار دے یا ان صاف صفحات پر اپنی کامیابی کے لیے وہ کچھ تحریر اسے لکھے. پیارے بھائیوں، بیائی میری اور آپ کی زندگی اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو عطا کی، ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والی رات ہماری زندگی کہ یہ قیمتی لمحات مسلسل گزر رہے ہیں اور پھر وہ وقت بالکل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جسے میرے رب نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے
اور وہ اپنی غفلت میں بالکل دنیا کی زندگی بسر کیے جا رہے ہیں، وہ وقت کتنا قریب ہے۔ قرآن مجید نے اسے غد سے بھی تعبیر کیا کہ لوگوں جس طرح یہ دن آپ گزار رہے ہیں، بیچ میں ایک رات ہے اور اس کے بعد اگلا دن، تو آنے والا جو دن ہوتا ہے اسے غد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ میرے رب کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت بالکل قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کے بالکل جس طرح آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے، بس اتنی سی آپ کی موت کے بعد یہ وقت اتنا قریب ہے۔ پیارے بھائیوں، عقل مندی یہ ہے کہ انسان وہ وقت آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں پہلے اس کے کہ وہ وقت آئے کہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں، اللہ کے سامنے تمہارا حساب ہو۔ دنیا میں اپنا حساب خود کر لیا کرو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، رب کی بارگاہ میں تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہیں خود بھی تولا جائے گا، تمہارے جسم کا بھی وزن ہوگا، تمہارے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ پہلے اس کے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں تولا جائے، تم دنیا میں اپنا وزن خود کر لو کہ دنیا میں میری حیثیت کیا ہے۔ ایک وہ حیثیت ہے جس حیثیت میں مجھے اور آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ بڑے آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے نیک پاک ہیں، آپ کا ظاہری بڑا خوبصورت ہے، ظاہر بڑا حسین و جمیل ہے، اور ایک آپ کی حیثیت وہ ہے جسے میں نہیں، لوگ نہیں، آپ نہیں، بلکہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اس پہلو سے اپنے آپ کو تولو۔ وَتَعَرَّضُوا لِلْعَجْزِ الْأَكْبَرِ، اور سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگوں دنیا کی پیشیوں کے لیے تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے، حالانکہ سب سے بڑی پیشی جو رب کی عدالت اور رب کی بارگاہ پہ ہونی ہے، اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ وہاں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا کے اندر انسان آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے دنیا کے اندر، اور اس سے پہلے کچھ اوقات، کچھ لمحات انسان اپنی ماں کے پیٹ میں، بطن میں وہ وقت گزار کے پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے اندر جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو پہلے قبر کے اندر انسان کچھ وقت گزارے گا، وہ بڑا طویل وقت بھی ہو سکتا ہے، بڑا مختصر وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقت گزارنے کے بعد پھر اس نے آخرت کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں بچہ آتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی نابینا، کوئی بینا، کوئی اعضاء سے مفلوج اور اپاہج پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح جب انسان قبر سے نکلے گا تو اس کی حیثیت وہاں پھر الگ سے تعین کیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ کچھ لوگ قبر سے اٹھیں گے اور اٹھتے ہی میرے رب نے انہیں اندھا کر دیا۔ دنیا میں تو دیکھتے تھے، آنکھیں تھی، بینا تھے، لیکن قبر سے اٹھتے ہی اندھے کر دیے گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ انسان جب رب کے سامنے پیشی کے لیے حاضر کیا جائے گا، کیفیت یہ کہ آنکھیں نہیں، نابینا کر دیا گیا، اندھا کر دیا گیا، کہے گا اے رب پروردگار میں تو دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ دنیا میں میرا پیغام تجھ تک آیا، اللہ کا قرآن تجھ تک پہنچا، ہدایات کے ذرائع سب موجود تھے، لیکن تو غفلت کا شکار رہا۔ اللہ نے آنکھیں تو دی تھی، دنیا کے اندر تو بڑا صاحب بصیرت تھا،
ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، لیکن اللہ کے دین سے، رب کی پہچان سے، رب کی معرفت سے اندھا تھا۔ اللہ نے اب وہ حقیقت جو دنیا میں چھپی ہوئی تھی اب اسے ظاہر کر دیا۔ یوم تبلی السرائر، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو پردے پڑے رہے، اب یہ پردے چاک ہونے کا دن ہے، اب یہ حقائق کھلنے کا دن ہے، اب یہ پوشیدہ حالات جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے اب یہ حقائق بتانے کا دن ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک انسان آئے گا، قبر سے اٹھتے ہی اللہ نے زبان کو آنکھ کی زبان بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے شخص دنیا میں ایسے جن کی دنیا میں دو زبانیں تھیں، ادھر بیٹھتے تو ان کی باتیں، ادھر بیٹھتے تو ان کی باتیں، ادھر بیٹھتے تو یہاں آگ لگانے کی فکر، وہاں بیٹھتے تو وہاں چگلی، غیبت اور نفرتیں پھیلانے والے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال کے ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرنے والے، یہ ذل وجہین، دو چہروں والے لوگوں کے سامنے کچھ اور تھے، ایک محفل میں رنگ اور، دوسری محفل اور مجلس میں رنگ اور، یہ جو ذل لسانین، دو زبانوں والے۔ فرمایا دنیا کے اندر جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا وقت ہوگا تو رب کائنات پھر حقیقت میں اس کی اصلیت ظاہر کریں گے کہ رب کائنات اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ڈال دیں گے۔ پیارے بھائیوں، ایک وہ جو قبر سے اٹھتے ہی دنیا سے اٹھا، دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر وقت گزارنے کے بعد جب قبر سے نکلا تو کیفیت یہ ہے کہ پیٹ جہنم کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ کون ہے؟ دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھنے والا، بے قصوں اور بے بسوں کے مال کو ہتھیانے والا، ظلم اور ستم سے اپنی زور بازو اور قوت سے ان کمزوروں کے اوپر ظلم کر کے ان کا حق کھانے والا، اپنے پیٹ میں دنیا کی دولت کو بھرنے والا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت سے گزارو، آگے بھی دیکھا جائے گا۔ وہ میرے پیارے بھائی، جب حقیقت میں رب کے سامنے پیش ہوگا پھر اصلیت نظر آئے گی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والے یہ مال نہیں کھا رہے، حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک شخص اٹھے گا اور اٹھتے ہی میرے رب نے اس گردن کے اندر جس میں دنیا میں سریا تھا، غرور، تکبر اور گھمنڈ، انسان کو انسان نہ سمجھنے والا، چیونٹیوں کی طرح کچل دینے والا، انسانوں کو پرواہ کوئی نہیں کسی کمزور کی، اپنے غرور، گھمنڈ اور تکبر میں کبھی عہدے کا ناز، کبھی مال کا ناز، کبھی اپنے حسن اور جمال اور خوبصورتی کا ناز، کبھی اپنے خاندان اور برادری کا فخر، کبھی اپنی زور بازو اور قوت، اس کا ناز، یہ جو گھمنڈ اور تکبر تھا میرے رب کو یہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی گوارا نہیں۔ فرمایا جب قبر سے اٹھے گا کیفیت کیا ہوگی؟ یحشر المتکبرون امثال الذر فی صور الرجال، شکل تو انسان کی ہوگی، آنکھیں بھی، کان بھی، چہرہ بھی، ہاتھ پاؤں بھی، لیکن رب کائنات اتنا چھوٹا جسم بنا دیں گے۔ فرمایا جس طرح چیونٹیاں دنیا میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہیں، یہ دنیا میں گھمنڈ تکبر میں رہنے والا اب رب کائنات قیامت والے دن اسے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، اور چیونٹیوں جیسا جسم وہاں چیونٹیوں جیسے جسموں میں انہیں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا پیپ اور لہو وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا میں وہ جو گھمنڈ اور غرور تھا اس کو حقیقت میں میرے رب نے اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے نیکیاں کر کر کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے یہ میری نیکیوں کے پہاڑ ہے، لیکن جب اصلیت کھلے گی تو کیفیت کیا بنے گی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها،
ان نیکیوں کے ڈھیروں کو میرا اللہ راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دے گا. وزن ہی کوئی نہیں، ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کی ویلیو ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ دنیا میں نیکیاں یہ کرتا تھا جب لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. لوگ کہیں نمازی ہے، لوگ کہیں بڑا نیک پاک ہے، لوگوں کی نظروں میں تو بڑا نیک اور پاک تھا. لیکن جب خلوت ہوتی، جب تنہائی ہوتی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی، ماں کی نظروں سے چھپ کے، باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کے، اب گھر والے بھی نہیں، کوئی پاس نہیں، تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، اور اس وقت پھر جب گناہ کا موقع ملتا تھا، انتہکوہا، تو اللہ کی حدوں کو پھلانگ جانے والا، اللہ کی حدود کو کراس کر جانے والا. اس لیے کہ لوگوں کی نظروں سے تو اسے حیا آتی تھی، لیکن رب سے حیا نہیں کی، جو لطیف اور خبیر ذات کی، جو دل کے ارادے کو بھی جاننے والا، جو دماغ میں اٹھنے والی سوچوں اور فکروں سے بھی واقف. اس رب کا حیا نہیں تھا. لوگوں کا تو بڑا حیا تھا، لیکن رب کا کوئی حیا نہ کیا، تنہائی کو پاک نہ کیا. خلوت میں گناہ کرنے والا، اپنی تنہائیوں کو گندا اور خلیص بنانے والا. فرمایا جب رب کے سامنے آئے گا تو اللہ نیکیوں کے ڈھیروں کو راکھ کی طرح اڑا دیں گے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی عدالت، رب کی بارگاہ، وہاں میں اور آپ ہر ایک نے وہاں جانا ہی جانا ہے. یہ جو تصور ہے کہ پتہ نہیں وہاں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں. اللہ سے ملاقات کا یقین یہ میرا اور آپ کا عقیدے کی پہلی سیڑھی ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ایمان، اللہ کے سامنے پیشی کا پر ایمان، حساب و کتاب، میدان محشر، اور پھر جنت جہنم. یؤمنون بالغیب، قرآن مجید کا آپ پہلا صفحہ کھولیں، سورۃ البقرہ پہلی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. رب کو دیکھا نہیں لیکن پختہ ایمان اور یقین ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ رب العزت کی جنت جہنم کو نہیں دیکھا، میدان محشر کے ان مراحل کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کے مراحل ان کو حقیقت میں نہیں دیکھا. لیکن جو بتایا گیا، جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے سکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن نے بتا دیا، اس پر پختہ ایمان اور یقین کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب اور وہ مراحل ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی عدالت، اس میں میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے. کس کیفیت میں؟ وہاں ماں بھی حمایت کے لیے تیار نہیں، وہاں باپ بھی حمایتی بننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی عدالت میں اولاد، بیوی، بچے کوئی بھی ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں. وہاں دنیا کی عدالتوں کی طرح وہاں پیسہ، رشوت اور وہاں سفارش، اس کا بھی کوئی تصور نہیں کہ وہاں زور بازو سے یا زبردست سفارش سے تو اپنے آپ کو بچا لے گا، یا اپنا پیسہ استعمال کر کے، یا اپنی کوئی خاندانی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں اپنے آپ کو بچا لے گا. نہیں میرے پیارے بھائیوں، میرا رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ دنیا کے سارے محبت کرنے والے رشتے میرے اللہ نے گنوا دیے. ماں دنیا میں فدا ہونے کے لیے تیار ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن وہاں یہ ماں بھی ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں. باپ جو اپنی اولاد کے آرام کے لیے اپنے دن رات کے آرام کو قربان کرنے والا، وہاں یہ بھی تیار نہیں اپنی اولاد کو چھڑانے کے لیے آگے آئے. اور وہاں وہ بیوی بچے جن کے لیے کوئی پرواہ نہ کی حلال و حرام کی، کوئی پرواہ نہ کی حقوق العباد کی، ظلم کیے لوگوں پہ ان کی آسائش کے لیے، ان کی حلال حرام ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا رہا. لیکن اب جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو وہاں یہ بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، سفارش کے لیے تیار نہیں. پیارے بھائیوں، وہاں اللہ کی عدالت میں میرے رب کے سامنے اگر میں اور آپ واقعی اپنے ساتھ مخلص ہیں،
اپنی ذات کے لیے مخلص ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بارے میں تو سوچئے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کامیاب کروانا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ پیارے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے، مکمل طور پر مجھے اور آپ کو راستے بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں اس طریقے پہ چلو، یہ کام کرو، یہاں نجات کا راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی چالیں ہیں، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن سب سے پہلی بات، اگر میں اور آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، میدان محشر میں پیش ہوں اور اس انداز میں ہوں کہ اللہ کے نورانی فرشتے وہ سلام پیش کر رہے ہوں، سواریاں اور پروٹوکول کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو پیارے بھائیوں پھر پہلا کام اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اگر میں اور آپ زندگی گزار لی لیکن قرآن مجید کو اوپر دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آیا، قرآن مجید کا تعلق ہے اتنا کمزور کہ سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی میں نے سیکھنے کی جسارت نہیں کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ کے معنی پر بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا، ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے مفہوم کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے بھائی، قرآن اللہ کی اس بارگاہ میں جہاں پیسہ نہیں چلے گا، جہاں رشوت نہیں، جہاں سفارشیں نہیں، جہاں حمایتی کوئی نہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں ایک سفارشی ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان یہ بتاتا ہے، لوگوں یہ سفارشی ایسا ہے کہ جس کے حق میں یہ سفارش کے لیے آ گیا، میرا رب اس کی سفارش کو کبھی ٹھکرائے گا نہیں۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو، سمجھو اس قرآن کو، پڑھو اس قرآن کو، عمل کرو اس اللہ کے کلام پر، اس لیے کہ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ دنیا کے دوست، مفاد پرست، جب تک دولت تھی، جب تک عہدہ تھا، جب تک پاور تھی، یاری اور دوستی بھی چلتی رہی اور اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار، لیکن جب ہی اپنا مفاد پورا ہوا، جب دیکھا کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں، نہ عہدہ رہا، نہ دولت رہی، پھر کچھ بھی نہیں پلے، پھر وہی یار وہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، لیکن قرآن ایسا دوست ہے، قرآن کی یاری اتنی پکی یاری ہے، یہ قبر میں بھی ساتھی بنے گا، یہ حشر میں بھی ساتھی بنے گا اور رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، لوگوں یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش کو میرا رب رد نہیں کرے گا۔ او ماہل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار۔ لوگوں قرآن کے دو ہی کردار ہیں، یا تو پکا دشمن بن کے آئے گا یا پکا دوست بن کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے حق میں سفارشی بن کے آئے گا یا تیرے خلاف مدعی بن کے آئے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، اگر تیرے حق میں قرآن کی گواہی آ گئی تو پھر قرآن جنت تک لے کے جائے گا، اور اگر قرآن ہی تیرے خلاف ہو گیا، فرمایا قاد ساقہ الی النار، یہ قرآن ہی گھسیٹ کر تجھے جہنم تک پہنچائے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن میں اپنا چہرہ ڈھونڈیں، اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں میرے رب نے دو ٹوک فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اور لوگوں اس قرآن میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، ذکرکم، تمہارا ذکر میں دیکھوں، قرآن کے کس صفحے میں میرا ذکر ہے، کہاں ہے میرا چہرہ،
قرآن ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھاتا ہے. لوگوں کہاں ہو؟ اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں ایمان والوں کا بھی ذکر کیا, مقربین السابقون کا تذکرہ کیا, اللہ والوں کا ذکر کیا, اصحاب الیمین کا ذکر کیا, جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, رب کے عرش کا سایہ ملے گا, اللہ رب العزت کے مقرب ان کا تذکرہ, ایمان والوں کا ذکر. اور اسی طرح قرآن نے منافقوں کا ذکر بھی کیا, قرآن نے کافروں کا ذکر بھی کیا, قرآن نے فاسقوں کا ذکر بھی کیا, قرآن نے مشرکوں کا ذکر بھی کیا. تو میں اور آپ ڈھونڈیں اپنے آپ کو قرآن میں, کہاں ہے میرا ذکر؟ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کچھ ایسے ہیں غیب پر ایمان لانے والے, نمازیں پڑھنے والے, زکوٰۃ دینے والے, آخرت پر یقین رکھنے والے. ایک یہ کردار ہے. قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا کچھ ایسے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے, قرآن کی آیات سن کر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. نمازوں کی حفاظت کرنے والے, نمازوں کے اندر تواضع, عاجزی, خشوع کرنے والے, لغویات سے اجتناب کرنے والے, عزتوں کے محافظ, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے. فرمایا وعلی ربہم یتوکلون, ان کا توکل اللہ کی ذات پر, رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے, یہ ایمان والے ہیں. اور کہیں ان منافقوں کا ذکر, کافروں کا ذکر, نماز میں کھڑے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے, جمائیاں پہ جمائیاں لیے جا رہے, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, جیسے کسی نے دھکا دے کے زبردستی کھڑا کر دیا, جان چھڑانے کی فکر, اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں, دنیا کے لیے بڑے حریص, دنیا کے لیے دن رات فکریں اور سوچیں. یہ دماغ اور ہر وقت دل و دماغ میں دنیا کی ہی فکر گھومنے والی, نئی فکر تو آخرت کی فکر نہیں. منافقوں کا ذکر, فاسقوں فاجروں کا ذکر. اللہ فرماتے ہیں لوگوں ڈھونڈو اپنے آپ کو قرآن میں, فیہ ذکرکم, یہاں تمہارا چہرہ موجود ہے, تمہاری اصلیت اور حقیقت موجود ہے. اپنے آپ کو دیکھو, میں قرآن میں کہاں ہوں, کس جگہ پہ میں قرآن میں موجود ہوں. پیارے بھائیوں, یہ اللہ کا قرآن, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے, اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے, اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. تو پیارے بھائیوں, اللہ کی عدالت میں اگر واقعہ ہی میں اور آپ کامیابی کے خواہاں ہیں, تمنا ہے اللہ کامیاب کر دے, اس کے لیے پھر دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے اندر دنیا کی دولتیں اور دنیا کے لحاظ سے وہاں اللہ کی عدالت میں ایک وکیل چاہیے جو وکالت کرے تیرے اور میرے حق میں, اور وہ اللہ کا قرآن ایسا وکیل ہے جس کی سفارش کو میرے رب نے رد نہیں کرنا. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے, اللہ ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے والا بنا دے, اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کے حافظ اور داعی اور مبلغ بنا دے. میرے پیارے بھائیوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے قرآن نے جو ہمیں بتایا, لوگوں اللہ کی عدالت میں کامیابی کا نسخہ اختصار کے ساتھ, پہلا کام قرآن سے جڑ جائیے, دوسرا کام اللہ کی عدالت میں کامیابی, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. لوگوں 3 کام کر لو اگر واقعہ ہی چاہتے ہو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے. پہلا کام قد افلح من تزکا, اپنے گناہوں کے اوپر نظر ڈالے, کتنے گناہ ہیں میری زندگی میں, کتنے پاپ ہیں میری زندگی میں, کہ کون سی رات ایسی, کون سا دن ایسا, کون سا ایسا لمحہ, کون سی ایسی گھڑی, کون سے میرے ایسے جرائم جو دنیا میں آج تک رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے. میرے پیارے بھائی, اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو صاف کیجئے. قد افلح من تزکا, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کامیاب ہو گیا, یقیناً کامیاب ہو گیا, کامیابی میں شک کی کوئی نہیں, پکی بات ہے وہ کامیاب ہو گیا. من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنی تطہیر کر لی. یہ تزکیہ کیا ہے؟ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ گناہ جو ظاہری ہے, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا,
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بے نماز ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے دولت دی، مال ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتا۔ پیارے بھائیو، اللہ نے مال دیا، حج فرض تھا، استطاعت کی صورت میں حج نہیں کیا، گنہگار ہے، مجرم ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا۔ پیارے بھائیو، یہ وہ گناہ ہے جو لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ گناہ صرف میرا اللہ دیکھتا ہے کہ تیرے دل میں بغض، حسد، کبر، عجب، تکبر، گھمنڈ، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، حق کو ٹھکرا دینے والا۔ اللہ کا قرآن آیا سامنے، محمد مصطفیٰ کا فرمان آیا، اپنے کبر کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا حق کو، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننے والا، حسد کی آگ میں جلنے والا۔ کسی پر رب کی نعمت دیکھی، نعمت دیکھ کر دل کے اندر حسد اٹھا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور بغض دل کے اندر پالے ہوئے، کینہ پرور دل کے اندر کینہ اور حسد اپنے دل میں بھرے ہوئے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت کا حریص، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بہترین بنا کے پیش کرنے والا۔ اور یہ وہ جرائم ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ پیارے بھائیوں، اگر واقعی ہی میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر پہلا کام یہ کیجئے، کامیابی کے لیے اپنی گزشتہ زندگی کے ان گناہوں کو توبہ کر کے اللہ سے معاف کروائیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میرا اللہ خود فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، تو نے دن بھی گناہ کیے، رات بھی گناہ کیے، گناہ کر کر کے زمین بھر گئی، اور زمین کی سطح سے اٹھ کر پہاڑوں کی چوٹیوں کو کراس کر کے انان السماء، آسمان پہ نظر آنے والے بادلوں تک تیرے گناہ پہنچے، ثم استغفرتنی، پھر تجھے احساس ہو گیا، تو نے اقرار کر لیا، ندامت، شرمندگی، مان گیا، اپنی ضد کو چھوڑ دیا، وہ شیطان والی ضد، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، غلطی کی شیطان نے بھی، غلطی اور بھول جناب آدم سے بھی ہوئی، لیکن شیطان اڑ گیا، اپنے اس جرم کو سچا بنانے کے لیے ہیلے بہانے تراشے، معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی، بلکہ ضد میں آ گیا، اور دوسری طرف جناب آدم اللہ سے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی۔ پیارے بھائی، میرا اللہ خود فرماتا ہے، میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے، ثم استغفرتنی، پھر تو آ کے میرے سامنے تنہائی میں، اللہ کے سامنے کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، 2 رکعت ادا کر کے اقرار اور اعتراف کر کے اپنی ندامت اور شرمندگی کا ایک آنسو تیری آنکھ سے بعد میں نکلے گا، میرا رب تیری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں والا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ چاہے تو 100 انسانوں کے قاتل کو سچی توبہ کا عزم لے کر گھر سے باہر قدم رکھنے پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے میرا رب جنت دے دے، اور ساری زندگی نیکیاں کرنے والا لیکن آخری وقت میں خودکشی کر کے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان ختم کر کے خود کو جہنم میں لے جائے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ پیارے بھائیوں، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقرار کریں، اعتراف کریں، اور اللہ کے سامنے اپنے جرائم پر سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنا تزکیہ اور تطہیر کامیابی
کامیابی کی پہلی سیڑھی قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پیارے بھائیوں، وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن سے تعلق، قرآن کو سفارشی لے کے جانا ہے اللہ کی عدالت میں، اور اپنے گناہوں سے دنیا میں تائب ہو کر، اللہ اکبر۔ کسی کہنے والوں نے کہا، لوگوں، وہ شخص جس نے کہا سأتوب غداً، کل توبہ کر لوں گا، آج کی رات گزارتا ہوں، کل توبہ کر لوں گا، اگلا دن تو طلوع ہوا لیکن اس کی آنکھ کھلی تو قبر کے اندر۔ کیا خبر کب زندگی بے وفائی کر جائے، اس لیے تاخیر مت کیجیے، یہ کہنا کہ کر لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ پیارے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والا لمحہ کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے نمونے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، لو الجنۃ اقرب الی احدکم من شسع نعل، جنت ایک تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور جہنم بھی ایک تسمے سے بھی زیادہ قریب۔ کیا خبر کہ اگلا قدم جنت میں ہے، کیا خبر کہ اگلا ہی قدم جہنم میں ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور تیسرا کام، وذکر اسم ربہ فصلی، یہ جو زبان ہے، اس زبان کا درست استعمال کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت والے دن جن کو اوندا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حصائد السنتہم، کردار صرف اس زبان کا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اگر واقعہ ہی میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر یہ تیسرا کام، اس زبان کا درست استعمال۔ زبان کو لغویات سے بچائیے، زبان کو فضول گفتگو سے بچائیے، زبان سے بے حیائی والے بول اور اللہ کی ناراضگی والے کلمات بولتے ہی جانا، لغو باتیں کرتے جانا، اور کوئی پرواہ نہیں۔ ایک مجلس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی چل رہا ہے، اور لطیفے بھی، اور غیبتیں بھی، اور چغلیاں بھی، پرواہ کوئی نہیں اس زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کی عدالت میں کامیابی چاہیے تو پھر اس زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا۔ سیدنا عقبہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ما نجات المؤمن، مومن کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، املک لسانک، عقبہ اس زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا، قابو میں رکھنا ہے اس زبان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، اور یاد رکھیں، میں اور آپ جو لا یعنی باتیں، فضول باتیں، پرواہی کوئی نہیں، یاد رکھیں ان کی نحوست کتنی خطرناک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک واقعہ اللہ کے نبی کے دور کا، ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سیدنا انس راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک جنگ کے اندر فرماتے ہیں، صحابہ ہم نے اس کو لڑتے دیکھا، لڑتے لڑتے زخمی ہوا، دشمن کے وار ہوئے، تلوار اور تیر کے زخم لگے، اور اسی کیفیت میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرا زمین پر زخموں سے چور ہو کر، اور اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ منظر دیکھا اور کیا کہا، ہنیئا لک الشہادہ، ہنیئا لک الجنہ، او اللہ کے بندے تجھے جنت مبارک ہو، اللہ کے بندے تجھے شہادت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کی تربیت کی، فرمایا میرے صحابہ تم کیسے اسے مبارکیں دیے جا رہے ہو، جنت کی مبارکیں، شہادت کی مبارکیں، فرمایا تمہیں کیا خبر، لعلہ تکلم فیما لا یعنی وبخل بما لا یغنی۔ اللہ کے نبی نے دو باتیں بیان کی، فرمایا تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر جو تم اسے جنت کی بشارتیں سنا رہے ہو، شاید کہ اس نے کبھی کوئی لغو باتیں کی ہوں، لعلہ تکلم فیما لا یعنی، ممکن ہے اس نے کبھی زبان کا لا یعنی اور فضول استعمال کیا ہو، یا اپنا وہ مال
جو اللہ کی راہ میں دینے سے اس نے ہاتھ کو روک لیا، جو مال اس کی حاجت سے زائد تھا، ضرورت نہیں تھی اس کی، ضرورت مند آیا، مانگنے والا آیا، کسی کی حاجت پوری کر سکتا تھا، نہیں کی، خود بھی ضرورت نہیں تھی اس کی، ممکن ہے وہ مال دینے سے اس نے بخل کیا ہو اور زبان سے لا یعنی اس نے گفتگو کی ہو، تم اسے کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جنتی ہے؟ پیارے بھائیوں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ بھوک کا یہ عالم اور بھوک کی اس شدت میں اس نے اللہ کی راہ میں لڑ کے جان قربان کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم کیسے جنتی کہہ رہے ہو؟ شاید کہ اس نے زبان کا لا یعنی استعمال کیا ہو۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ پرواہ کوئی نہیں، بس محفل میں رنگ بھرنا چاہیے، وہ جھوٹ سے ہو، ہنسا کے، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، اور خصوصاً میری مائیں بہنیں، خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھنے والی، صدقہ بھی بڑا دینے والی، لیکن اس زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والی، زبان سے لوگوں کو دکھ دینے والی، زبان سے دوسرے محفوظ نہیں، فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نمازیں، فرض کے علاوہ نوافل اہتمام زیادہ نہیں اور زیادہ نفلی صدقات بھی نہیں، لیکن زبان پہ کنٹرول ہے، زبان کا لا یعنی استعمال نہیں، زبان پہ کسی پہ بہتان درازی نہیں۔ پیارے بھائیوں، آج مسلمان اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا، کسی کی عزت کو اچھالنا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا جیسے بھی۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا یہ قول جس کا درجہ مرفوع حدیث کا درجہ ہے کہ بسا اوقات کسی ایک انسان پر بہتان، زبان سے آپ نے تو ایک کلمہ بولا لیکن وہ بہتان کا بول اتنا خطرناک ہوتا ہے، تہدم عمل 60 سنہ، 60 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال اللہ نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، زبان جب بے لگام ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اور فضول باتیں، اس کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بذکر غیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ لوگوں، اللہ کے ذکر کے بغیر زبان کا زیادہ استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ زبان سے جب انسان فضول بولتا ہے، فرمایا اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل سخت، اور کتنا سخت؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو پھر بھی بے پڑتے ہیں، ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے ہیں، لیکن جو قلب القاسی ہوتا ہے، پتھر دل، پھر سارا قرآن بھی سنا دیا جائے یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے فرامین کے انبار لگا دیے جائے، اس دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ لوگوں، رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا، دور پھینکا ہوا، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور اور بہت دور کیا ہوا وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ اور دل کی سختی کا ایک سبب زبان کا غلط استعمال، زبان سے لایانی باتیں، اور زبان سے یہ بولنے کے فضول بول جو لڑائی جھگڑے تک چلے جائیں، بسا اوقات اتنی بے برکتی کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک خبر دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی امت کو یہ بتانے کے لیے گھر سے نکلے کہ لیلۃ القدر کی وہ ایک رات کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ کون سی رات ہے؟ میرے رب نے آپ کو بتا دی، متعین کر دی۔ اللہ کے نبی امت کو بتانے کے لیے نکلے تو دیکھا مسجد نبوی میں 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ آج مسجدوں کو بھی ہم نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے،
کتنے جھگڑے، کتنی اونچی آوازیں، کتنی تو تکار اور کتنے بحث مباحثے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کا گھر، یہ آرام کے لیے، سکون کے لیے، یہاں اونچی آواز میں کی گئی بات میرے رب کو گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کی طرف جب متوجہ ہوئے تو آپ کو یہ جو علم دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے میرے رب نے یہ علم اٹھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے میرے رب نے اس رات کا جو تعین تھا، ایک رات، رب نے وہ علم اٹھا دیا۔ فرمایا اب اس رات کو تم تلاش کرو، 5 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو یاد رکھیں، جس گھر میں فضول باتیں، فضولیات، وہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر، رب کی یاد، قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں بعض بول میرے اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ زبان سے ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا رب نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ کامیابی کے لیے تیسرا اہم عمل قرآن کی تلاوت۔ پہلے نمبر پر قرآن سے تعلق، رب کی بارگاہ میں وکیل، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پہ ندامت، اور تیسرے نمبر پر زبان کا درست استعمال، اور چوتھے نمبر پر اگر میں اور آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں پھر یاد رکھیں میرے رب نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لوگوں کامیاب ہو گئے، یقینی بات ہے کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی میں شک کی کوئی نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ جب نماز کے لیے آئے اللہ کے سامنے تو یہ فکر لے کر اللہ سے ملاقات ہے، رب سے باتیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے، اپنی دنیا کے غم اور فکر اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، نماز میں اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اگر واقعہ ہی کامیابی کے خواہاں ہے پھر نماز، اور کیسی نماز؟ یہ نہیں کہ جیسی مرضی بس پڑھ لو، نماز میں سکون ہے یا نہیں، رکوع جیسا مرضی، سجدہ جیسا مرضی، قیام جیسا مرضی، جو مرضی کرتے رہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں ہر نمازی کامیاب نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، 30واں پارہ سورہ ماعون پڑھے، فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ویل، ہلاکت، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کی نمازوں میں غفلت ہے۔ نمازوں سے غفلت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک پڑھ لی، 2 نہ پڑھی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، ہفتہ پڑھ لی، 2 ہفتے چھوڑ دی، مہینہ پکے نمازی، 2 مہینے نہ پڑھی، یہ بھی نماز کی غفلت۔ فرمایا ویل للمصلین، جہنم کی وادی ویل ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھنے والے لیکن نمازوں میں غفلت۔ اور ایک غفلت یہ بھی ہے کہ میں کھڑا نماز میں ہوں لیکن پوری نماز میں مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اپنے رب سے مانگا کیا ہے، پوری نماز میں مجھے خبر ہی نہیں، مجھے دنیا کے اندر تو پوری توجہ، کھڑا نماز میں ہوں، حساب دکان کا چل رہا ہے، کھڑا نماز میں ہوں، کسی محفل کے اندر ایک رنگ بھر رہا ہوں، کھڑا نماز میں اتنا بھی پتہ نہیں کتنی رکعات پڑھ لی، نماز میں نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایسے نمازیوں کے لیے ویل۔ تو قرآن کہتا ہے لوگوں یقینی بات ہے وہ نمازی کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اور خشوع کیا ہے نماز کے اندر؟ سلف کہا کرتے تھے صلاۃ بلا خشوع کجسد لا روح فی، لوگوں خشوع کے بغیر نماز، غفلت والی نماز، اس نماز کی حیثیت اس جسم کی طرح ہے جس سے روح نکل جائے۔ نماز کے اندر اگر خشوع نہیں،
تواضع نہیں، عاجزی نہیں۔ عاجزی اس بات کا نام نہیں کہ آدمی قیام میں کھڑا ہے گردن جھکائی ہوئی ہے، یہ خشوع نہیں ہے کہ گردن کو نیچے سے نیچے کیے جا رہا ہے، اس بات کا خشوع نہیں۔ خشوع کا تعلق اس دل سے ہوتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، اور کیسی نماز؟ فرمایا 2 رکعت پڑھتا ہے، مقبل فی، مکمل طور پر اس نماز میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ، اتم رکوعها وخشوعها، اس نماز کے رکوع بھی مکمل، ٹھونگوں والے رکوع سجدے نہیں، جھٹکوں والے رکوع سجدے نہیں، اتم رکوعها وسجودها، رکوع بھی مکمل، سجدہ بھی مکمل، خشوع بھی مکمل۔ فرمایا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، میرے رب کی طرف سے گارنٹی، زبان نبوت سے گارنٹی، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا رجا کا یوم ولدتہ امہ، ان 2 رکعتوں کی اللہ کے ہاں ویلیو اتنی ہے، فرمایا گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج جنم دیا ہے، میرا اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ نے ایسی نماز نصیب فرمائے۔ اور سلف کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں لوگوں میری نماز کی ٹھنڈ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سیدنا بلال سے آپ فرماتے بلال اقامت کہو ہمارے غم دور ہوں، ہمارے صدمے اور غم چھٹ جائیں، ہم نماز پڑھیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت اگر نماز ہے، نماز اذان سن کر سر بھاری ہو جاتا ہے، فجر کی اذانیں سن کر بستر سے اٹھنے کو ہمت نہیں پڑتی، عصر کی اذانیں سن کر دکان کا شٹر نیچے گرانے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے انہا لکبیرہ، لوگوں یہ نماز بڑا بھاری کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں آج مدد مانگنی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری اللہ مدد کرے۔ رب کی نصرت، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہیں، بھکاری بننے سے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے سے نہیں، نماز کے ذریعے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد چاہیے، ہر کام میں مدد۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا لوگوں تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو سوال اللہ سے کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب رب کا دامن چھوڑا در در کے بھکاری بن گئے، اللہ نے کہا مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ کیسی مدد؟ میرا رب سے جب مانگی جائے مدد تو اللہ کو پھر دنیا کے قانون بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ پنگھوڑے نے دودھ پیتے بچے کبھی بولا نہیں کرتے، 2-4 دن کا بچہ، لیکن جب رب سے مدد مانگی جائے نماز کے ذریعے میرا اللہ پھر ایسی مدد بھی اتارا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا قصہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے بیان کیا صحابہ کے سامنے، فرمایا جریج اللہ کا ولی تھا، بڑا نیک انسان، ماں بلانے آئی، آواز دی، یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا خدارا اگر اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت دی ہے تو پھر ان کی خدمت کر لے، برکتیں میرے اللہ نے ان کے ساتھ رکھی ہے، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو سمجھنا برکتیں اٹھ گئی۔ البرکۃ مع اکابرکم، ماں کی آواز تھی، اللہ کا ولی نماز میں کہا ادھر ماں کی آواز ادھر نماز جاری رکھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، ماں بار بار آتی، آ کے بلاتی بیٹا نماز میں، تیسری دفعہ ماں کی زبان سے بد دعائیہ کلمہ نکلا، ترا وجوہ المومسات، اللہ تجھے کسی بدکارہ عورت کا چہرہ دکھائے، جواب ہی نہیں دیتا۔ ماں کو کیا خبر تھی بیچاری کو کہ وہ تو نماز میں ہے، لیکن بد دعا دے دی۔ تو یاد رکھے ماں کی بد دعا سے اللہ کے ولی بھی نہیں بچا کرتے، دعائیں لیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ ماں باپ، ماں کے قدموں میں میرے اللہ نے جنت رکھی ہے تو باپ کو میرے رب نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ پیارے بھائیوں قوم ان کے سامنے بدکارہ عورت، اس نے بچے کو جنم دیا، اٹھا کے لائی، لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہا وہ جو اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے یہ بچہ اس کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے لوگ نہیں دیکھتے،
بس کوئی شوشہ ملے، اور خصوصاً ایسے لوگ جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے خلاف تو کوئی بات ملنی چاہیے، اور بس پھر پیارے بھائیوں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، آئے اس کا معبد خانہ گرا دیا، بڑی سزائیں دی۔ اس نے پوچھا جرم تو بتاؤ، کہا یہ جو بچہ ہے اس عورت کے پاس یہ کہتی ہے تمہارا بچہ ہے، کہا مجھے مہلت دو نماز پڑھنے کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پھر اسی بچے کو پکڑا اپنی گود میں ہاتھوں میں اور کہا اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ میرے اللہ نے جب نماز کے ذریعے اس رب سے مدد مانگی گئی، رب نے اس بچے کو بلایا اور بچے نے بول کر کہا میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آج اللہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرما دے، اور چاہتے ہیں کہ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری نماز واقعی زندہ نماز ہے یا مردہ نماز ہے۔ اس کی ایک ظاہری پہچان جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز بندے کو بے حیا نہیں رہنے دیتی، نماز بندے کو بدکار نہیں رہنے دیتی، نماز انسان کو گناہوں میں لتڑا ہوا نہیں رہنے دیتی۔ اگر واقعی تمہاری نماز میں جان ہوگی تو پھر تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ گناہوں سے نماز تو روک دیتی ہے، اور اگر میں نمازی ہوں 40-50 سال کا نمازی، لیکن میری آنکھ میں حیا نہیں، میرے کان میں حیا نہیں، میری زبان میں غیرت نہیں، اور میری نظر کے اندر شرم و حیا نہیں، میری خلوت تنہائی پاکیزہ نہیں، میں گناہوں سے کرنے کے بعد ڈرتا نہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو سمجھ لوں کہ میری نماز وہ بے روح ہے، اس نماز میں جان کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کامیابی کا جو نسخہ میرے اللہ نے دیا ہے، رب کے سامنے جب پیش ہونا ہے عدالت میں، جہاں ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے، جہاں دنیا کی دولت عہدے بیٹے کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں کامیابی چاہیے، پھر ایک سفارشی اور وکیل وہ اللہ کا قرآن، اسے بطور وکیل اللہ کی عدالت میں لے کے جانا ہے، اور دوسری چیز اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اور تیسرا کام اپنی زبان کا درست استعمال کریں، اسے لغویات سے بچائیں، اللہ کے ذکر اور اس کا درست استعمال کریں، اور چوتھا کام کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو اللہ وہ حقیقی کامیابی نصیب فرما دے جس کامیابی کے بعد دوبارہ ناکامی کوئی نہیں، اور وہ اللہ کی جنت کی شکل میں ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔